اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ مختصر تقریب ایمبولینس کے افتتاح کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ یہ ہمارے دوست عطر عثمان صاحب کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ مخلوق خدا پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، چاہے یہ آسمانی آفت کی صورت میں ہو یا اپنے جائز حقوق کے حصول کے سلسلے میں کوئی چیز آڑے آئی ہو، تو یہ مرد مجاہد اس دکھی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا، ان کی آواز ارباب اختیار تک پہنچائی اور معاملات کو ہائی لائٹ کیا۔ تو اس کو ہم اپنے اس دوست کو اس انتھک کوشش پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک مختصر سی تقریب کا انعقاد ہے، تو اس سلسلے میں ہم باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ ہے بھروسہ، اسی پہ میں ناز کرتا ہوں۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے استاذ گرامی جناب قاری محمد یوسف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہمارے دلوں کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها
ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ قاری یوسف صاحب بڑے پیارے انداز سے تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے. آؤ کہ مل کے ذکر مصطفیٰ سے دلوں کو بحر و بر کریں. آؤ کہ مل کے ذکر مصطفیٰ سے دلوں کو بحر و بر کریں. جلوے بکھیر دیں نور کی سحر کریں. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. دو دوست ہیں ہمارے فیاض بزمی صاحب اور حافظ نوید صاحب. انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ آئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا کہنا صبا حضور سے کہنا صبا کہنا صبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. سبحان. اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے.
کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. میں مصطفیٰ دی سیو شان علی ہوئے ایبا بھریا دیب چھپون والے اودے خلق تو میں قربان جاواں چکڑ بھریا نو سینے لگاؤن والے کمل مزمل دی شان والے دکھ جر کے دین پھیلاؤن والے حشمت جیڑا نانو یاد کردہ باہوں پکڑ کے رب ملاؤن والے. اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بزمی صاحب اور ہمارے دوست بڑے احسن انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. تو حضرات گرامی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ للہ جاں باز ہے جو یہ للہ ٹرسٹ رجسٹرڈ ہیلپ ٹرسٹ رجسٹرڈ کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے. ہیلپ ٹرسٹ رجسٹرڈ جو ادارہ ہے یہ پہلے آلریڈی قائم ہے، مخلوق خدا کے لیے ہر وقت کوشاں ہے. تو اس کے ساتھ الحمدللہ یہ للہ جاں باز جو ہے وہ منسلک ہو چکا ہے.
تو اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں کہ یہ للہ جانباز جو ہے یہ ہر قسم کے فروعی اختلافات سے بالا تر ہے، اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، اس کا مقصد فقط انسانیت کی خدمت ہے، ہر وقت انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرداں ہے۔ تو میں یہ جو سرخ وردیوں میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب کہتے ہیں نا کہ جب تو دنیا میں آئے تو روئے جگ ہنسے، جب تو دنیا میں آئے تو روئے جگ ہنسے، ایسی کرنی کر جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنسے جگ روئے، یعنی ایسے اعمال کر جا کہ دنیا تجھے صدیوں تک یاد کرے۔ تو یہ ہمارے دوست عطر عثمان صاحب جو للہ جانباز کے بانی ہیں، تو ان کی یہ انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اب ہمارے علاقہ کے ایک مایا ناز خطیب حضرت علامہ بلال صاحب کو اس شعر کے ساتھ بلاتا ہوں۔ جسے بھی ملنا اسے جیت لینا، جسے بھی ملنا اسے جیت لینا، بڑی دل نشیں ہے یہ عادت تمہاری۔ تو میری مراد حضرت علامہ قاری بلال صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ لائق تعظیم قابل احترام حضور صاحبزادہ پیر مطلوب الرسول دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ پیر علیم الرسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے حضور سید منشا بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ملک ظہیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تا دیر اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ مختصر سی تقریب بڑی ہی خوبصورت تقریب ہے، جو مقصد لے کر اور جو کام لے کر ہمارے یہ بھائی دوست احباب چلے ہیں، یہ بڑا عظیم مقصد ہے، بڑا نیک مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جہاں تک میں نے للہ کی تاریخ کو پڑھا ہے اور پھر للہ کی تاریخ میں خانقاہ شریف کا جو ذکر پڑھا اور یہاں کے جو اپنے رفاہی، اصلاحی، روحانی اور مذہبی کام پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو ہے برقرار رکھے، اور جیسے یہاں سے حضرات کا روحانی، رفاہی، اصلاحی فیض علاقے کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت اسے جاری اور ساری رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کا مقصد صرف نماز نہیں ہوتا۔ مسجد اگر آپ دیکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، درود پاک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساری کی ساری امت کے جتنے مسائل ہیں وہ مسجد نبوی سے حل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے دراصل مسجد کا تصور، اور یہی تصور ہمیں یہاں خانقاہ شریف سے نظر آتا ہے۔ علاقے کے جتنے مسائل، لوگوں کے جتنے مسائل، وہ یہاں سے ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، اور یہ جتنے سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاری اور ساری رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے للہ جام باز کے یہ جتنے جوان ہیں، خصوصاً حافظ اطہر عثمان صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے مال دیا، جنہوں نے ان کے لیے لکھا، جنہوں نے ان کو جو ہے ان کے ساتھ چلے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تمام کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے ایک زندگی کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ جو سلسلہ آج شروع ہوا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دراصل یہ انسانیت کو بچانے کا سلسلہ ہے۔ کسی ایک انسان کی اگر جان بچ گئی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، اور اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم تاریخ اسلام کو دیکھیں تو تاریخ اسلام دراصل اس کا اگر ایک دو جملے کے اندر اس کی بات کی جائے، سارا کے سارا خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی۔ آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام نے جو کام کیا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ دنیاوی تکالیف سے بچانا اور آخرت کی تکالیف سے بچانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے رفاہ کے لیے کام کرنا یہ میرے حضور کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، الہ العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو رب لم یزل ہیں، آپ تو بیماریوں سے پاک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا فلاں جو بندہ تھا وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو گویا میری ہی عیادت کی تھی۔ گویا ایک مسلمان کی، ایک انسان کی عیادت کرنا دراصل یہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، کتنا عظیم کام ہے، اور یہ عیادت کرنے پہ ہے۔ اور اگر ہم اس مریض کو ساتھ لے کر چلے، اس کے علاج معالجے کا خیال کریں، اس کے لیے قربانی، تو یہ کتنا بڑا کام ہوگا۔ میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کوڑا کرکٹ کے اوپر کوئی شخص موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ بیمار ہے اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ دور سے ہی کہنے لگا، حضور میرے پاس تشریف نہ لائیں، مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا ہے، محلے والوں نے نکال دیا ہے، بستی والوں نے نکال دیا، آپ میرے قریب نہ آئیں۔ لیکن وہ حضور تھے جنہوں نے یتیموں کی سر پہ دست شفقت رکھا، جنہوں نے بے آسراؤں کو آسرا دیا، جو بے سہاروں کا سہارا بنے، اور جو غریبوں کا ہاتھ بنے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، حضور نے نہ مذہب پوچھا، حضور نے نہ مسلک پوچھا، نہ حضور نے کوئی فرقہ پوچھا، نہ حضور نے جو ہے اس کی ذات اور برادری کا پوچھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر میں اسے بٹھایا اور اس کے سامنے کھانا رکھا، اور پھر ہاتھ دھلانے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ آگے ہاتھ کرو، اور اس ہاتھ آگے کیے۔ حضور نے فرمایا میں ہاتھ دھلاتا ہوں۔ اس آدمی نے ہاتھ کھینچ لیے، اس نے عرض کی جب تک آپ مجھے نہیں بتاتے کہ آپ کون ہیں، میں اس وقت تک جو ہے کھانا شروع نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں دھوؤں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اس بات کو چھوڑو اور تم کھانا شروع کرو۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ایک یہودی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر کسی ذات کو دیکھے، بغیر کسی برادری کو دیکھے، بغیر کسی مذہب اور مسلک کو دیکھے ایک انسان کی مدد کی، اس لیے کہ سب سے پہلے وہ انسان تھا۔ اور پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اس اخلاق عالیہ سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ خود بھی مسلمان ہوا اور پھر پورے خاندان کو لے کر آئے، سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، انسان یہ اپنا مذہب سے بالا تر ہو کر، مسلک سے بالا تر ہو کر، قوم اور برادری، ذات اور برادری سے بالا تر ہو کر انسانیت کے لیے کام کرنا دراصل یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں
حافظ اطہر عثمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہی میرے حضور کی سنت ہے کہ نہ ذات کو دیکھنا، نہ برادری کو دیکھنا، نہ مذہب کو دیکھنا، نہ مسلک کو دیکھنا، صرف انسانیت کے لیے بھلائی کام کرنا۔ آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور آپ کی اس ٹیم کی کاوش کو اور جتنے آپ کے منتظمین، متعلقین اور تعاون کرنے والے ہیں، تمام کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے قاری بلال صاحب، بڑے پرمغز انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اب میں علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت، بلکہ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ میں تیرا نام نہ بھی لوں تو بھی لوگ جانیں، میں تیرا نام نہ بھی لوں تو بھی لوگ جانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں۔ میری مراد سید منشا عباس بخاری 2-4 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ وہ عظیم اللہ جو کسی کو عزت سے نواز دیتا ہے، جو خالق و مالک ہے، اور یہ جو عزت کا سودا ہے یہ سوا خالق کے کائنات کے بغیر بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر اللہ یہ دولت بندے کو دے دیتا تو وہ ہر روز اس کی پگڑی کو اچھالتا۔ خالق کائنات جب اس کو کسی کو بھی عزت سے نوازتا ہے تو زمانہ جتنا مخالف ہو اس کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے۔ وہ اپنی تندہی سے جس طرح وہ کام میں مگن ہو کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے حافظ محمد اطہر عثمان صاحب اور ان کی سر عام کی ٹیم ہے، جنہوں نے نام بھی سر عام ہے اور کام بھی سر عام ہے۔ انہوں نے ہر چوراہے میں سر عام مخلوق کی خدمت کی۔ انہوں نے کوئی بھی مسئلہ ہوا، کسی کو روزگار بنانے کا سلسلہ، کسی کی مالی امداد ہوئی، کہ ایمبولینس کی صورت میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی، یہ فیض ہے حضرت للہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت خواجہ قصوری احمد حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ فیض نظر ہے حضرت صاحبزادہ محمد مطلوب رسول مدد اللہ علی دامت برکاتہم عالیہ کا، اور آپ کے جگر گوشہ جناب حضرت علیم الرسول صاحب کا، کہ جن کا بھرپور نگاہ رہتی ہے اس پورے علاقے پہ اور رفائی کام کرنے والوں پہ۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اطہر عثمان صاحب نے مختصر ٹائم کے اندر، بہت قلیل عرصے کے اندر خدمت کر کے مخلوق کی ہر مسلک سے بالا تر ہو کے، ہر تنقید سے بے نیاز ہو کے جس طرح انہوں نے خدمت کی، وہ لائق تحسین ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ للہ شریف میں اب ہمارے تصور صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایک نیکی کے کام کا جو جذبہ لے کے یہ بھی چلے ہیں، ان کو بھی میں داد تحسین پیش کرتا ہوں، آفرین پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، معاشرے کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو راستے میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، دل آزاری بھی ہوتی ہے، ان کو برداشت کر کے مسکرانا اور ہر ایک کو دعا دینا، جن کا یہ وتیرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی منازل کو آسانی سے پا لیتے ہیں۔ میری دعا ہے اس عظیم آستانے پہ کھڑے ہو کے، چونکہ ہم اولیاء کرام کے غلام ہیں، یہ ان کا تصرف ہے، ان کی مہربانی ہے کہ جو یہاں میں کھڑا بھی ہونے دیتے ہیں، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہے کتنی عظیم ہستیوں کے سامنے ہم کو لب کشائی کر سکیں، اور بالخصوص صاحبزادہ محمد مطلوب رسول صاحب مدد اللہ العالی، آپ کے سامنے کچھ بولنا بھی مناسب نہیں لگتا، آپ کے ادب کا تقاضا ہے، آپ ہمارے علاقے کا سنگھار ہیں۔ ملک ظہیر صاحب کو میں داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے پاس اگر مالی وسائل نہیں تو انہوں نے قلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، انہوں نے قلم کے ساتھ جس طریقے سے اس علاقے کی بے خوف و خطر نڈر ہو کے ہر مسئلے کو جس طرح اجاگر کیا، میں ان کو بھی داد تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ اپنا قلم کے ساتھ جس طرح اپنا حصہ شامل کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ جتنے بھی یہاں آباب تشریف فرما ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی للہ شہر ہو یا ڈھڈی شریف ہو یا تحصیل میں کوئی بھی جگہ ہو، جو بھی اچھا کام کرنے والے ہیں
उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा काम करने वाले अगर मुझ जैसे अदना आदमी पे भी तनकीद करते हैं तो मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ, क्योंकि वो तनकीद करने वाला मोहसन होता है। मेरे क़िबला वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा वसीयत फरमाई, जब दुनिया से जाने लगे तो फरमाने लगे कि बेटा तरक्की का मैं तुम्हें एक सबक बता देता हूँ। तो मैंने अर्ज़ की हजूर फरमाएँ। आप फरमाने लगे कि तरक्की का सबसे बड़ा जीना ये है कि जब आप पे तनकीद होती है तो उससे आपकी तामीर होती है। तनकीद वाले लोग जो होते हैं वो आपके असल में इस्लाह कर रहे होते हैं। अगर आप उसको नेगेटिव अंदाज में लेके उनसे दुश्मनी या उनके साथ आप मिसबिहेव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ा दिल नहीं रखते, आप छोटे दिल के मालिक हैं। बड़े दिल वाला वही होता है जो तनकीद को तामीर समझ के अपने हर चीज़ से बेनियाज हो के अपनी मंजिल की जानब वो फोकस रखे अपनी निगाह को, तो वो कभी नाकाम नहीं होता। मुझे भी एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेलौस खिदमत की है इस इलाके की। मेरा किसी से कोई सियासी कोई तमा नहीं है, मैं कोई वोटों में खड़ा होने वाला इंसान नहीं हूँ। अब तो वो सियासत भी छोड़ दी, इस दरबार को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मेरा दिल टूटा सियासी लोगों से कि मैंने इनके लिए जितनी खिदमत की उसका रिवार्ड ये मिला कि समझ ये आई कि आप यूँ करेंगे तो फिर ठीक है, वो हमसे चूँकि होता नहीं है तो फिर अपनी दुनिया हमने अलग कर ली। दरबार शरीफ डुड्डी शरीफ मेरी खिदमत का मरकज़ है, मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। हर बंदा जो भी मेरे पास आता है मैं इखलाक से पेश आके उसकी खिदमत में हम तनकोश रहता हूँ। मुझे उससे गर्ज़ नहीं है, मुझे एक गर्ज़ ज़रूर है। आखिरी जुमला है आप सब के नाम, ये जितने आप तशरीफ़ फरमा हैं मुझे आपसे गर्ज़ है, क्योंकि मैं लालची आदमी हूँ। लालच के बगैर इंसान की ज़िंदगी जो है वो गुज़रती नहीं है। मेरा आपसे लालच ये है कि जो खालिक की मखलूक की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करता है वो मखलूक उसकी कब्र में निजात अज़ाब से निजात का बायस बनती है। मैं खिदमत करता हूँ सिर्फ़ खालिक को राज़ी करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरी कब्र का सामान इतना हो कि मुझे शर्मिंदगी ना हो। और मैंने खुदा की कसम मैं आपको उठा के कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कामयाबियों का राज गरीब बंदे की खिदमत में है। आप जितना गरीब से प्यार करते हैं, गरीब के दिल से निकलने वाली दुआ आपकी तकदीर बदलती है। मैं आपके लिए आज फूल लेके आया हूँ और हार लेके आया हूँ। ये हार और फूल मैं क़िबला हज़रत साहब के थ्रू आपको पेश करूँगा, भाई ज़हीर साहब के थ्रू। अल्लाह करीम आपको मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। ये असल उस्मान साहब माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मंशा अब्बास बुखारी साहब बड़े प्यारे और मुदब्बिराना अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। तो अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत देने वाला हूँ जो इंतहाई बेबाक, निडर, बेलौस, इलाके की पहचान, कलमी जहाद जिसने किया। जहाँ भी कोई इंसानियत को मुश्किल में देखा तो वहाँ ये मर्दे मुजाहिद मैदान में आ गया। तो मेरी मुराद ज़हीर अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो चंद मिनट के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मास्टर साहब, आपने तो मुझे इम्तिहान में डाल दिया है माशाअल्लाह। मंशा बुखारी साहब, बिलाल साहब के बाद कोई बोलने की जो गुंजाइश नहीं रही। तो पर के मैं इस मौका पर लल्ला जामबाज और उसके रूए रवां हाफ़िज़ अतर उस्मान साहब, इनको ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इन्होंने जो ये फलाई काम किया है, यकीन करें ये बड़े बड़े लोग, सियासी लोग भी ये काम नहीं कर सकते। अगर ये एम्बुलेंस है ग़ालिबन 15 लाख की है कि 18 की, 9 लाख की, 9 लाख की एम्बुलेंस है। मैं ये कहता हूँ भाई इस लिल्ला शरीफ में ही सिर्फ बाहर को छोड़ें, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो 40-50 लाख वाली एम्बुलेंस जो है आवाम के लिए ख़रीद कर दे सकते हैं। गुंजाइश है उन लोगों को,
لیکن اتنی ہمت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، یہ کام صرف جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ نعمان ڈڈی پھپھر سے آیا ہے، للہ جانباز کیسا ہے، دونوں بازوؤں سے محروم ہے، لیکن صرف جذبہ ہے جی، یہ سارے کام جذبوں سے ہوتے ہیں۔ اطہر عثمان صاحب، آپ اسی جذبے کے تحت اپنے علاقے کی خدمت کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے۔ تو اس میں پیاز بزمی صاحب کی تنظیم ہے صدقہ جاریہ قومی تحریک، ان کا بھی ماشاءاللہ اس میں بہت حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب، نوازش۔ آخر میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ علیم الرسول صاحب زیب آستانہ عالیہ للہ شریف کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج ہم ایک عظیم کام کا افتتاح کر رہے ہیں، اور اس عظیم کام کا بیڑا جو اطہر عثمان صاحب نے اٹھایا ہے اور ان کی پوری ٹیم جس کام کا انداز کیا ہے، پورے کام کا آغاز کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت عظیم کام، بہت خدمت خلق کے طور پر آپ نے یہ شروع کیا ہے، اور اطہر عثمان صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے ادارے کو اعزاز جاتا ہے کہ یہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہیں سے انہوں نے حفظ کیا، آج یہ حافظ ہیں، اور ان کی یہ خواہش کہ یہیں سے افتتاح کریں گے اس عظیم کام کا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی مختصر وقت میں آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بابا جان دعا۔ آخر میں اپنے پیر و مرشد صاحبزادہ محمد مطلوب رسول صاحب مدد علی ان سے التماس کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں جنہوں نے حصہ لیا، جو دوست احباب آئے، خصوصاً اطہر عثمان صاحب کے لیے خصوصی دعائے خیر ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاء اللہ بڑی سونی تقریر حضرت اطہر اقبال دے حق وچ ہوئی ہیں، اور واقعی اس تاثیر کے قابل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا کام انہوں کو لیا بڑا عجیب کام لیا، اور بڑا ہی ضروری ہے کام۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ہمت بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ۔